شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں ہم لوگ سعودی عربیہ کے رہنے والے ہیں۔ میرے فادر جو تھے شروع سے ہی وہ سعودیہ میں شفٹ ہو گئے، پھر ہم لوگ وہیں پر رہے، وہیں پر ہم لوگ پیدا ہوئے۔ میرے فادر جو تھے وہ پاکستان سے ہی تھے۔ جب ہم لوگ بڑے بڑے ہو گئے تو ہم لوگ پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سنا کرتے تھے۔ وہاں پر شیخو پورہ میں ہم لوگوں کے دادا جی کی ایک بہت بڑی حویلی ہوا کرتی تھی۔ وہ حویلی کافی عرصے سے بند تھی۔ دادا جی کے انتقال کے بعد وہ حویلی بند ہو گئی اور میرے جو چھوٹے چاچو تھے وہ انگلینڈ شفٹ ہو گئے۔ دادی اماں بھی ان کے ساتھ انگلینڈ چلی گئیں۔ اب شیخو پورہ والی وہ جو حویلی تھی وہ بالکل بند تھی۔ ہمارے ابو کا یہ بتانا تھا کہ یہ حویلی 25-30 سال سے خالی پڑی ہے۔ ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ ہمیں پاکستان جانا ہے، پاکستان بھی دیکھنا ہے اور وہاں پر دادا جی کی حویلی بھی دیکھنی ہے۔ ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وہاں پر کچھ انتظامات کروا دوں گا۔ ابو تو ہمارے ساتھ نہیں جا سکے تھے، ان کے وہاں پر کچھ ریلیٹیوز تھے، ان سے کہہ کر انہوں نے حویلی کے کچھ پانی وغیرہ اور لائٹ کے انتظامات ٹھیک کروائے۔ تقریباً ان میں 10 سے 15 دن لگ گئے۔ اس 10-15 دن کے بعد ہم نے پاکستان ٹریول کرنا تھا۔ ہم لوگ پاکستان چلے گئے۔ وہاں پر ہم لوگوں کو ریسیو کرنے کے لیے ہم لوگوں کے ابو کے ایک کزن تھے، انہوں نے ہمیں ریسیو کیا۔ ان کے گھر ہی ہم لوگوں کا سٹارٹنگ میں سٹے تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ شیخو پورہ اپنے دادا جی کی حویلی میں آ گئے۔ ہم پوری فیملی تھے، صرف ہم لوگوں کے ابو ہم لوگوں کے ساتھ نہیں تھے۔ پاکستان میں ہم لوگوں کی ایک خالہ تھی، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہم لوگوں کے پاس آ گئیں۔ ہم لوگ سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ ہم لوگوں نے پہلی بار زندگی میں اس طرح سے اس کلچر کو، پاکستان کو اور یہاں کی چیزوں کو دیکھا تھا۔ دادا جی کی حویلی جو تھی وہ بہت زیادہ بڑی تھی، 3 منزلہ وہ حویلی تھی اور اس کے بہت سے حصے تھے۔ اس حویلی میں ایک بہت بڑا باغیچہ بھی تھا۔ اس سائڈ پر کافی زیادہ املی کے درخت بھی تھے، املی کا ایک پورا باغ تھا۔ وہاں پر بہت زیادہ زمین پر بھی جگہ جگہ پر املی گری ہوئی تھی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں اٹریکٹ کر رہی تھیں۔ میں اور میرا ایک کزن تھا، اس کا نیم حارث تھا۔ ہم دونوں جو تھے، ہم لوگ جب وہاں پر گئے، نیکسٹ ڈے کی بات ہے، ہم لوگ کچھ تصویریں وغیرہ بنا رہے تھے، تو ہم لوگ اپنے دادا جی کی اس حویلی کو دیکھتے دیکھتے اس کے تیسرے پورشن پر چلے گئے۔ کافی اونچی وہ جگہ تھی، ٹیرس بہت زیادہ اونچا تھا۔ ابھی شام ہونے ہی والی تھی، ہم لوگ وہ سارے منظر و نظارے دیکھ رہے تھے۔ دادا جی کی حویلی جس جگہ پر تھی اس کے آس پاس بھی کافی زیادہ گھنے بڑے بڑے درخت ہوتے تھے، اور بھی گھر تھے لیکن وہ کافی زیادہ فاصلے پر تھے کیونکہ اس کے آل اراؤنڈ ان کی ہی ساری زمین ہوتی تھی۔ اپنی زمینوں میں ہی انہوں نے اپنی وہ حویلی بھی بنائی تھی۔ وہاں پر ہم لوگوں نے ایک دیوار کے اوپر، میرے کزن کی ایک دم سے نظر پڑی جب وہ تصویریں بنا رہا تھا، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جیسے پوری دیوار سے زمین تک بہت اونچی دیوار تھی، کالے رنگ کی جیسے 2 چیزیں لٹک رہی ہیں۔ اس نے جب غور سے دیکھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کی ٹانگیں ہیں، بہت ہی زیادہ لمبی ٹانگیں، اور ان کے نیچے بہت زیادہ لمبے لمبے پیر تھے 2، یعنی جیسے کوئی انسانی بازو ہوتا ہے اتنے لمبے پاؤں تھے۔ ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے پہلے کی بات ہے۔ اس کی ایک دم سے جیسے اس پر سکتا سا ہوگر وہ ادھر ہی دیکھے جا رہا تھا۔ میں اس کو بار بار ہلا جلا رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ میری بھی جب نظر پڑی تو میں نے بھی وہ دیکھا۔ جیسے میں نے اس کو ہلایا تو اس کی چیخ نکلی کہ وہ دیکھو سامنے کیا ہے۔ اس کا ہمیں دھڑ نظر نہیں آیا، اس کی صرف ٹانگیں تھیں جو پوری دیوار سے زمین تک نیچے لٹک رہی تھیں۔ بس یہ چیز دیکھنے کی دیر تھی۔ ہم لوگ وہاں سے اتنا بھاگے، پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیسے سیڑھیاں نیچے اتری۔ ہم لوگ وہاں پر آئے جہاں پر ساری فیملی تھی۔ ہم لوگوں کے سانس پھولے ہوئے تھے اور ہم لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہم لوگوں سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ میری جو خالہ تھی وہ یہ کہنے لگی کہ یہ حویلی پچھلے 25-30 سال سے خالی پڑی ہے،
ایسا نہ ہو کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہو گیا ہو، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو جگہ بہت عرصے قدیم سے خالی رہے وہاں پر جنات اپنا مسکن کر لیتے ہیں۔ خالہ نے ہمیں اور ڈرا دیا۔ ہم لوگوں کو جنات پر پوری نالج ہے، قرآن پاک میں جنات کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن ہم لوگوں نے زندگی میں کبھی جنات کو دیکھا نہیں تھا۔ ہم لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ جیسے آج کل کے دور میں جنات اس طرح سے اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو منظر تھا، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی، وہ کیا تھا کیا نہیں۔ اسی رات کی بات ہے، ہم ساری فیملی جو تھی وہ ساتھ ساتھ ہی 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں خواتین تھیں اور ایک کمرے میں ہم سب لڑکے وغیرہ تھے۔ میرے خالو بھی ہم لوگوں کے ساتھ اسی کمرے میں سو رہے تھے۔ جیسے ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا، ہم لوگوں کو ایسے آواز آئی جس طرح سے کوئی چلا رہا ہو، جیسے کسی کے چیخنے کی آوازیں ہوتی ہیں، اور وہ جو چیخنے کی آوازیں تھیں بہت زیادہ لاؤڈ تھیں۔ ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی، میں بھی جاگ گیا، میرے کزنس جا کے، یہاں تک کہ میرے خالو بھی جاگ گئے، انہوں نے بھی وہ چیخو پکار سنی۔ آواز ایسی تھی جس طرح سے کوئی عورت چلا رہی ہے، چیخیں مار رہی ہے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے ساتھ والے کمرے میں آئے کہ جا کر دیکھتے ہیں، وہاں پر خواتین ہیں ساری، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ ان لوگوں کو جا کر دیکھا تو وہ لوگ بھی ابھی جاگے تھے کہ یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ آوازیں ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے حویلی کے کسی اور حصے سے آ رہی ہیں۔ حویلی کافی زیادہ بڑی تھی، چیخوں کی آوازیں بہت اونچی تھیں، آس پاس کوئی اور گھر بھی نہیں تھا۔ اب ہم لوگوں کو تو ڈر لگ رہا تھا کہ ہم لوگ کریں کیا۔ ہم لوگ سارے ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ وہ چیخیں جو اس طرح سے گونج رہی تھیں ایک دم سے بند ہو گئیں۔ میری خالہ نے کہا کہ ہمیں یہاں پر آنا نہیں چاہیے تھا، یہ حویلی بڑے عرصے سے بند ہے، کہ یہاں پر جنات ہی نہ ہو۔ تم لوگوں نے بھی آج کسی کو دیکھا تھا، اور اب یہ باقاعدہ کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں ہیں۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ رات کے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ خالو نے یہ کہا کہ یہ ٹائم اب ٹھیک نہیں ہے، سردیوں کا موسم ہے اور اتنی رات کو ہم سفر نہیں کر سکتے، ہم لوگ صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ اب ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں تھے، ہم لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا تھا اور ان لوگوں کو بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ہم لوگوں نے زمین پر بستر بچھائے، جیسے کیسے کر کے سارے ایک ہی کمرے میں تھے۔ ہم لوگ جتنے ایکسائٹیڈ تھے اتنے زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی کہ کہیں ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، ابھی ہم لوگ جاگ رہے تھے، ابھی ہم لوگ سوئے نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ جس طرح سے سیڑھیوں کے اوپر سے کوئی بھاگ کر نیچے آیا ہے، اور جیسے چوڑیوں کی آواز ہوتی ہے، گھنگرو کی آواز ہوتی ہے، سیڑھیوں سے بھاگ کر جیسے کوئی نیچے آتا ہے، اور ایسا لگا کہ جس طرح سے کسی اور کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور آواز آئی ہے باقاعدہ دروازہ کھلنے کی۔ جتنے عرصے سے وہ حویلی خالی تھی، اس کا جو بھی دروازہ کھولتے تھے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی تھی، جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر بہت زور سے وہ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی کہ ہم لوگ کیا کریں۔ ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی جو اس طرح سے ایک بند حویلی میں آ گئے۔ خیر جیسے کیسے کر کے وہ ہم لوگوں نے رات گزاری۔ بس وہ ایک آخری بات تھی جب کوئی بھاگ کر نیچے آیا، اس کے بعد ہمیں کوئی آواز نہیں آئی۔ صبح جب ہوئی تو ہم لوگ ساری رات کے جاگے ہوئے تھے، ہم لوگ سو گئے۔ تقریباً 11:30 بجے ہم لوگ جاگے۔ ہم لوگوں نے ناشتے کا سارا ارینجمنٹ کیا، کیونکہ کچن کا سامان سب کچھ ہم لوگ ساتھ لے کر آئے تھے۔ اب امی اور خالہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ آج یہاں سے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پر نہیں رکنا چاہیے۔ یہ کل بچوں نے بھی کوئی چیز دیکھی تھی، رات کو ہم نے چیخیں بھی سنی، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اب ابو کے وہ جو کزن تھے جو ہمیں ریسیو کرنے آئے اور جنہوں نے وہ حویلی ہمیں کھول کر دی تھی، ان کو بھی بلایا، وہ بھی آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حویلی تو بات سچ ہے کہ کافی عرصے سے بند ہے، اور یہاں پر کچھ پرسرار واقعات بھی ہو چکے ہیں، کیونکہ یہاں پر دادا جی کے فوت ہونے کے بعد یہاں پر چوکیدار کو رکھا گیا تھا، تو چوکیدار کہتا تھا کہ میں یہاں پر رہ نہیں سکتا، مجھے رات بھر یہاں پر جنات سونے نہیں دیتے، عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور جس طرف وہ املی کا باغ ہے اس طرف باقاعدہ مجھے دلہن کے روپ میں ایک عورت چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ پوری دلہن کی طرح سجی ہوتی ہے، زیورات پہنے ہوتے ہیں، اور وہ اس پوری حویلی میں رات کو چکر لگاتی ہے اور املی والے باغیچے میں چلی جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے بھی بتایا کہ رات کو چیخوں کی آوازیں آئی تھیں، اور اسی طرح سے جیسے کوئی سجی سوری کوئی دلہن بھاگتی ہوئی نیچے آئی ہے، چوڑیوں کی آوازیں، پائلوں کی آوازیں، اور وہ ایک کمرے میں چلی گئی ہے، اور ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بتایا جو ہم نے چھت کے اوپر وہ لمبی ٹانگیں دیکھی تھیں۔ ابو کے کزن نے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ایک رات یہاں پر اسٹے کر لیا ہے تو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ جاتے وقت آپ کے گھر سے ہوتے جائیں گے اور آپ کو اس حویلی کی چابیاں دیتے جائیں گے۔ وہ چلے گئے،
ان کا گھر اسی علاقے میں تھا لیکن تھا تھوڑا دور۔ ہم لوگوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا، تبھی ایک دم سے موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا، بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ پھر ہم لوگوں کا جانا جو تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا۔ اتنی تیز بارش میں ہم لوگ سفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم لوگوں کو خالہ کے گھر جانا تھا اور خالہ کا گھر جو تھا وہ ملتان میں تھا۔ اب ہم لوگ ملتان نہیں جا سکتے تھے۔ پھر ہم لوگ بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ بارش بہت تیز تھی اور اس تیز بارش میں بھی ہمیں حویلی کے مختلف حصوں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس تیز برستی بارش میں ہم لوگوں نے حویلی کے صحن میں ایک کالے رنگ کی بکری کو پھرتے دیکھا۔ وہ بکری کہاں سے آئی کہاں سے نہیں ہمیں نہیں پتا۔ جب ہم لوگوں نے بکری کے بولنے کی آواز سنی تو جس کمرے میں ہم لوگ سب بیٹھے تھے، ہم اندر سے دروازے بند کر کے بیٹھے تھے، اس کی ونڈو میں دیکھا تو وہ کالے رنگ کی بکری باہر صحن میں پھر رہی تھی۔ ہم لوگوں کو یہ لگا کہ شاید وہ جو انکل گئے تھے شاید انہوں نے دروازہ ٹھیک سے بند نہیں کیا۔ حویلی کا دروازہ جو تھا وہ سارا وہ باغیچہ کراس کر کے مین گیٹ تھا، تو شاید یہ بکری وہاں سے آئی ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بکری پتہ نہیں کہاں گئی، غائب ہو گئی۔ کالے رنگ کی بکری تھی۔ بارش رکی تو اس وقت تک مغرب ہو چکی تھی۔ ٹھنڈ بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ آج ہی ہم لوگوں نے واپس جانا تھا۔ ہم لوگوں نے شکر کیا کہ بارش رکی ہے۔ حویلی بہت خستہ اور پرانی تھی، کچھ جگہ پر پانی بھی جمع ہو گیا تھا بارش کا، پھر بھی ہم لوگوں نے سردی کی پرواہ نہیں کی۔ ہم لوگوں نے گاڑی میں سامان رکھا، 2 گاڑیوں پر ہم لوگ تھے، ایک گاڑی پر ہم لوگوں کی فیملی تھی اور ایک گاڑی پر خالہ لوگوں کی فیملی تھی۔ جیسے ہم لوگ ابھی سامان رکھ رہے تھے، ہم لوگ باہر کار پورچ میں ہی تھے، کافی بڑا کار پورچ تھا۔ جیسے ہی کار پورچ سے گاڑیاں باہر نکالی، میرے خالو جو تھے وہ حویلی کا جو مین دروازہ تھا وہ بند کرنے کے لیے ابھی باہر ہی رکے ہوئے تھے۔ ہم لوگ بھی باہر ہی کھڑے تھے۔ خواتین ساری جو تھیں وہ اندر بیٹھ چکی تھیں گاڑیوں میں۔ ہم لوگوں نے خود دیکھا اس حویلی کا جو چھت تھا، یعنی اس کا جو 2nd فلور تھا، اس کے اوپر ہم لوگوں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ بالکل اس عورت نے دلہن والا لباس پہنا ہوا تھا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ حویلی کے دوسرے چھت کے اوپر چل پھر رہی ہو۔ یہ مغرب کے بعد کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے خود اس مخلوق کو دلہن کے روپ میں وہاں پر چلتے پھرتے دیکھا۔ ہم لوگوں کے ابو کے جو کزن تھے ان کی بات ہم لوگوں کو یاد آ گئی۔ انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ چوکیدار کے مطابق یہاں پر ایک دلہن کے روپ میں کوئی مخلوق رہتی ہے اور دلہن کے روپ میں جو مخلوق وہاں پر پھرتی ہے وہ کوئی چڑیل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر اس حد تک جنات ہیں، کبھی بکری کے روپ میں، کبھی بندر کے روپ میں، کبھی کالے کتے کے روپ میں، بلیوں کے روپ میں یہاں پر دکھائی دیتے ہیں۔ حویلی کے بھلے سارے دروازے بند ہوں، اتنا اونچا اس حویلی کا گیٹ بھی تھا، اس کے باوجود وہ مخلوقات اندر دکھائی دیتی تھی، کیونکہ وہاں پر وہ جتنے بھی جنات تھے جانوروں کی شکلوں میں، جانوروں کے روپ میں بھی دکھائی دیتے تھے۔ ہم لوگ جو تھے کافی ہم لوگوں نے سفر کیا، بڑی سردی کا سفر تھا۔ سارے سفر میں ہم لوگ یہی باتیں کرتے گئے کہ حویلی کتنی پرسرار ہے، ہمیں کتنا شوق تھا اس حویلی کو دیکھنے کا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ دادا جی کی یہ جو حویلی ہے یہ اس حد تک آسیب زدہ ہے اور اس حد تک پرسرار ہے کہ وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ بات ابو سے بھی کی۔ خالہ کے گھر ہم لوگوں نے 15-20 دن سٹے کیا۔ پاکستان کے ہم لوگوں نے کچھ اور بھی شہر دیکھے۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس سعودی عربیہ آ گئے۔ ابو کو بھی یہ بات پتہ چل گئی، چاچو سے بھی مشورہ کیا اور لوگوں نے بہت کوشش کی کہ دادا جی کی اس حویلی کو بیچ دیا جائے۔ کافی عرصے کے بعد وہ حویلی کسی نے خرید لی۔ وہاں پر ان لوگوں نے اپنا کوئی فارم ہاؤس بنانا تھا، تو ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ اس حویلی کو رینوویٹ کریں گے، گرا کر کچھ حصہ نیا بھی بنا لیں گے۔ ان لوگوں نے وہ حویلی خرید لی۔ اس کے بعد وہاں پر ان لوگوں نے ایک فارم ہاؤس بنا لیا، کیونکہ حویلی جس جگہ پر تھی اس کے اراؤنڈ میں بہت زیادہ گرینری تھی، بہت بڑے بڑے درخت تھے، لیکن جو دادا جی کی وہ پرسرار اور پرانے زمانے کی حویلی تھی وہاں پر جنات کا مسکن تھا۔ بعد میں وہ جو فارم ہاؤس بنا ہوگا وہاں پر کون لوگ آئے ہوں گے، کیسے آباد ہوئے ہوں گے، اس بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے، لیکن ہم نے جو وہاں پر ایک رات گزاری، ایک دن گزارا، وہ بہت بہت خوفناک تھا۔ آج بھی ہمیں جب وہ رات یاد آتی ہے تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایک کہانی تھی اور یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی خالہ کے گھر پاکستان 2 دفعہ آ چکے ہیں جب میرے کزنس کی شادی تھی، لیکن ہم لوگ کبھی بھی دادا جی کی اس پرسرار حویلی کی طرف نہیں گئے، نہ ہی ہم لوگوں نے جا کر وہاں پر وہ فارم ہاؤس دیکھا ہے۔
یہ کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ارسلان آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زائدہ شیئر کر رہی ہیں. زائدہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں. آج سے 13 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک جگہ پر قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی. ان کے گھر میں ایک درخت تھا. اس درخت کے اوپر بہت زیادہ جنات کا بسیرا تھا. ہماری جو قرآن پاک پڑھانے والی آنٹی تھی وہ ہمیں اکثر بتاتی تھی کہ یہاں سے جنات کی آوازیں آتی ہیں. یہاں سے ہمیں جنات پتھر مارتے ہیں, بہت تنگ کرتے ہیں. اس لیے ہم اب بچوں کو صحن میں بٹھا کر قرآن پاک نہیں پڑھاتے. وہ ہمیں قرآن پاک یا تو اپنے چھت کے اوپر پڑھایا کرتی تھی یا پھر ایک کمرے میں پڑھایا کرتی تھی. ایک دفعہ ایسا ہوا میں ان کے گھر قرآن پاک پڑھنے کے لیے گئی ہوئی تھی. ایک دو بچے اور بھی آئے ہوئے تھے. وہ لوگ قرآن پاک پڑھ کے جا چکے تھے. میں ان کے پاس قرآن پاک پڑھ رہی تھی. جیسے انہوں نے مجھے قرآن پاک پڑھایا, میں نے اس کے بعد گھر جانے لگی تو آنٹی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی جو قرآن پاک پڑھاتی تھی. تو میں نے یہ کہا کہ میں آپ کا تھوڑا سا کام کر دیتی ہوں. ان کا میں کچن میں تھوڑا سا کام کر رہی تھی تو کھانا بنا رہی تھی تو شام ہو گئی. کھانا بناتے بناتے مجھے شام ہو گئی. مغرب کا ٹائم جب ہوا تو میں نے ان کا کھانا بنا دیا. ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی, وہ صرف انکل آنٹی تھی اور وہ قرآن پاک پڑھاتی تھی سب کو. ان کا یہ بتانا تھا کہ ان جنات کی وجہ سے ہی ان کی اولاد بھی نہیں ہو سکی اور نہ ہی وہ اس گھر سے جا سکے. کبھی جا کر بھی وہ اس گھر کو چھوڑ نہیں سکے. اب وہ جو آنٹی تھی وہ مغرب کی نماز کمرے میں پڑھ رہی تھی. جیسے میں نے کھانا بنایا میں ان کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ نماز پڑھیں اور میں گھر جاؤں. میں کچن میں بیٹھی ہوئی تھی تو سامنے ان کا صحن نظر آ رہا تھا. تو میری نظر پڑی تو میں کیا دیکھتی ہوں, جیسے درخت کے پاس چھوٹے سے قد کی کوئی عورت کھڑی ہے. اس کا چہرہ بہت زیادہ بڑا تھا. اس نے کالے رنگ کا لباس پہنا تھا اور سفید کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا. وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہی تھی. جب میں نے غور کر کے دیکھا تو اس کا بہت خوفناک چہرہ تھا. میں ایک دم سے بہت زیادہ ڈر گئی اور میری بہت اونچی چیخ نکلی اور میں اس کمرے میں بھاگی جو آنٹی نماز پڑھی تھی. میں نے آنٹی کو یہ بات بتائی. آنٹی نے مجھے جلدی سے دم کیا اور دروازے تک چھوڑنے آئی. میں اپنے گھر واپس آ گئی. میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. امی نے میرے سے پوچھا کہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو, تو میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ میں آنٹی کا کھانا بنا رہی تھی. وہ بیمار تھی, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. امی نے کہا چلو کوئی بات نہیں, وہ تمہیں قرآن پاک پڑھاتی ہیں, بہت اچھا کیا ہے جو تم نے ان کو کھانا بنا کر دیا ہے. اسی رات کی بات ہے, سردیوں کا موسم تھا. میں اور میری چھوٹی بہن ایک کمرے میں سوتے تھے. امی اور میری نانی اماں ایک کمرے میں سوتے تھے. ابو جو تھے وہ دوسرے شہر میں نوکری کیا کرتے تھے, اس لیے ہم لوگ گھر میں صرف خواتین ہی ہوتی تھیں. ایک میرا چھوٹا بھائی تھا جو امی وغیرہ کے پاس ہی سوتا تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میں نے اپنی بہن سے بھی یہ بات شیئر کی کہ آج آنٹی کے گھر میں نے اس درخت کے نیچے ایک چھوٹے سے قد والی عورت کو دیکھا. اس نے کہا کہ آنٹی نے تمہیں باتیں بتائی تھیں, تم نے وہم کیا ہوگا اس لیے تم ڈر گئی ہوگی. میں نے اسے کہا کہ نہیں, میں نے خود دیکھا تھا اسے. مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا. میری آنکھوں کے آگے سے وہ منظر نہیں ہٹ رہا تھا. ٹھنڈ بھی بہت زیادہ تھی. اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے ہم دونوں بہنیں سو گئیں. ہم لوگوں کے کمرے میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی, جیسے وہ لکڑی والی کھڑکی ہوتی ہے اور اس کے آگے لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں. کھڑکی ہم لوگ بند کر کے سوتے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے. وہ کھڑکی چھوٹی تھی, ان کے آگے پردے نہیں لگتے تھے, تو ویسے ہی ہم لوگ کھڑکی بند کر دیا کرتے تھے. ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے چہرے پر بہت ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. سردی کے مارے میری آنکھ کھل گئی. کمرہ تو ہم لوگ بند کر کے سوتے تھے, پھر یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی ہے. تبھی میری نظر پڑی تو کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, جبکہ ہم لوگ اندر کی طرف سے کھڑکی بند کر کے سوتے تھے. ایک دم سے میں کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی. باہر برآمدے میں بلب جل رہا تھا. اس کی روشنی میں کیا دیکھتی ہوں, وہی چھوٹے قد والی عورت, اسی طرح سے سفید دوپٹہ, وہی بھیانک چہرہ, سامنے کھڑکی میں کھڑی ہنس رہی تھی. اس کے بہت لمبے دانت تھے. اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا. اس کی سفید آنکھیں تھیں اور منہ بہت زیادہ بڑا تھا. ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دھڑ کسی اور کا ہے اور اس کے اوپر چہرہ کسی اور کا ہے. ہاتھ اس کے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح تھے. اور کھڑکی کی ان سلاخوں میں سے اس نے ہاتھ اندر کی طرف کر کے مجھے پھر سے بلایا.
جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے لگ رہا تھا کہ بس ابھی میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اتنا خوف آیا کہ میں بہت اونچا چلانے لگ گئی۔ میں چیخیں مار رہی تھی کہ میری بہن جاگ گئی۔ جب میری بہن جاگی تو کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ اسے جلدی سے لائٹ آن کی اور میرے سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت بہت عجیب ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اسے ڈرتے ڈرتے بتایا امی اور نانی اماں بھی جاگ گئی۔ وہ لوگ ہمارے کمرے میں آئے۔ ابھی بھی کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ وہ یہاں پر پھر مجھے نظر آئی ہے۔ اس مخلوق نے مجھے بہت ڈرانا شروع کر دیا۔ میں وہ جو قرآن پاک والی آنٹی تھی ان کے گھر میں نے جانا چھوڑ دیا، ان کے پاس قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ ایک مدرسے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، لیکن وہ مخلوق مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ اس کا مجھ پر سایہ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ علاج کروایا، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ میرے سر کے بال بالکل جھڑ گئے تھے، بالکل تھوڑے تھوڑے بال رہ گئے تھے۔ میں بہت کمزور ہو گئی تھی، مجھے دورے پڑنے لگ جاتے تھے۔ وہ مخلوق مجھے بہت نظر آتی تھی۔ پھر ایک بزرگ تھے، انہوں نے میرا روحانی علاج کیا تھا۔ پورے 3 ماہ پینے کی تعویذ دیے، نہانے کی تعویذ دیے، تب جا کر میں ٹھیک ہوئی۔ میرے گلے میں آج بھی تعویذ ہے۔ اگر کبھی میرے گلے سے تعویذ اتر جائے، وہ مخلوق مجھے اسی رات سونے نہیں دیتی، مجھے دوبارہ سے ڈراتی ہے، میرے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ تعویذ کبھی بھی میں گلے سے نہیں اتارتی۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ابھی بھی مجھے بہت خوف آتا ہے۔ اگر کبھی غلطی سے بھی میرے گلے میں تعویذ اتر جائے تو وہ مجھے گھر کے کسی نہ کسی حصے میں آج بھی دکھائی دیتی ہے، لیکن اب وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی۔ پہلے مجھے دورے پڑتے تھے، لیکن اگر تعویذ گلے سے اترے تو صرف نظر آتی ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زاہدہ آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinruk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر 4 راتیں ناول کی آج 5th ایپیسوڈ ہے، اس کو ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ نوشین وائس آفیشیل پر انشاءاللہ میں کل دوبارہ سے ولاگ پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ ہارر ناولس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔